بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اورل ایگریمنٹ زبانی معاہدہ کیا ہے؟ کسی بھی زبانی معاہدہ کو قابل عمل بنانے کے لیے، قابل پابندی بنانے کے لیے زبانی معاہدہ کو کانٹریکٹ کے تمام قواعد ہونا لازم ہے۔ کانٹریکٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا، یعنی ایک فریق کی طرف سے پرپوزل کی پیشکش ہو، دوسرے فریق کی طرف سے ایکسیپٹنس ہو، ایک دوسرے کی طرف سے کنسیڈریشن یعنی بدل ہو، تو یہ تمام انگریڈینٹ مل کے ایک کانٹریکٹ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ چونکہ ایک اورل ایگریمنٹ، ایک زبانی معاہدہ، تمام معاہدہ کی شرائط اپنے اندر رکھتا ہے اور دونوں فریقین کی آزاد رضامندی سے کیا گیا ہوتا ہے، فریقین کی نیت واضح ہوتی ہے، اس وجہ سے ایک اورل ایگریمنٹ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کسی تحریری ایگریمنٹ کو حاصل ہے۔ لیکن اگر انحراف آ جائے ایک اورل ایگریمنٹ میں، تو اس پر قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 17 جو کہ وٹنسز کی تعداد کو واضح کر رہا ہے، اور آرٹیکل 79 جو کہ معاہدہ کے گواہان کو ڈیل کرتا ہے، ان کے مطابق اس ایگریمنٹ کے گواہان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ وہ انحراف ہو گیا ہے، اب اس کو آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 79 کے OSO 1984 کے تحت اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی ایگریمنٹ ہوا زبانی ہو یا ریٹن ہو، ان کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ معاہدہ یونیلیٹرل نہیں ہونا چاہیے بلکہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے، اور اس میں ایک معاہدہ کی تمام شرائط جو کہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 واضح کر رہا ہے وہ اس میں ہونی چاہیے۔ اور اگر ایگریمنٹ کے اندر کوئی انحراف آ گیا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 79 کے OSO 1984 کا سہارا لینا پڑے گا اور اسی کے مطابق ثابت کرنا پڑے گا۔ زبانی معاہدے کے متعلق یہ سیٹلڈ پرنسپل آف سیول لا کے طور پہ اس کو ڈیل کیا جاتا ہے کہ اورل ایگریمنٹس جو کہ پارٹیز کے مابین رضامندی کے ساتھ جائز اور قانونی مقصد کے لیے اور باہمی کنسیڈریشن کے عوض جو معاہدہ جات مارز وجود میں آتے ہیں، نہ صرف فریقین کے اوپر قابل پابندی ہوتے ہیں بلکہ عدالتوں کے ذریعے ان اورل ایگریمنٹس پہ عمل درآمد بھی کروایا جا سکتا ہے۔ جہاں پر اورل ایگریمنٹس کی جو شرائط ہیں وہ واضح نہیں ہیں یا قانون کے خلاف ہیں، تو ایسا اورل ایگریمنٹ قانونی طور پر درست نہیں ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی عدالتوں کے ذریعے نہیں کروایا جا سکتا، کیونکہ ایسا معاہدہ قانون کے مطابق میں ایک ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہے۔ زبانی معاہدہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہونا چاہیے
اور اس میں پرپوزل اینڈ ایکسیپٹنس دونوں پارٹیز کی آزاد مرضی کے ساتھ اور کنسیڈریشن کے بدلے میں وہ مارز وجود میں آنا چاہیے. اور اگر انحراف ہو گیا ہے دین آرٹیکل 17 اینڈ آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت اس کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2000 YLR پیج ہے 1938 میں. اور ایک جو کانٹریکٹ ہے، زبانی کانٹریکٹ ہے اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے، اس کو سیم ایز اٹ از ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ایک تحریری معاہدے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ لیگل اس کی ویلیو موجود ہے اور ایک جائز اور قانونی معاہدہ ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2007 CLC پیج ہے 1372 میں. زبانہ ایک معاہدہ خواہ زبانی ہو یا تحریری ہو، اگر وہ جائز اور قانون کے مطابق کیا گیا ہے اور تمام انگریڈینٹس اس میں موجود ہیں ایک کانٹریکٹ کے، تو مدعی کو قانون شہادت آرڈر کے تحت آرٹیکل 17 اینڈ آرٹیکل 79 کے تحت اس کو ثابت کرنا چاہیے. اور اس چیز سے کہ یہ چونکہ ریٹن میں نہیں کیا گیا تو ایسا معاہدہ نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ سیم ایز اٹ از اس کی ویلیو بالکل ویسے ہی ہوگی جس طرح سے ایک ریٹن ایگریمنٹ کی ہوگی. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2010 CLC پیج ہے 734 میں. اور PLD 2016 بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 8 کے اوپر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور درج کیا گیا ہے. اس کے بعد بعض اوقات عدالتوں کا نقطہ نظر یہ بھی رہا ہے اورل ایگریمنٹس کے حوالے سے کہ چونکہ اورل ایگریمنٹس پر دونوں فریقین کا معاہدہ تحریر میں نہیں آتا، دونوں فریقین کے دستخط اور انگوٹھا شامل نہیں ہے، اگر ایک فریق کے بھی دستخط نہیں ہے تو وہ معاہدہ بمطابق قانون نہیں ہے اور عدالت سے اس معاہدے کی تکمیل نہیں کروائی جا سکتی. یہ عدالتی فیصلہ جات جو اس حوالے سے کیے گئے ان کو ریبٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ چونکہ ایک اورل ایگریمنٹ اپنے اندر ایک ویلڈ کانٹریکٹ کی تمام شرائط رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک ریٹن ایگریمنٹ کو حاصل ہے. کیونکہ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ڈسکس کی گئی اور وہ رپورٹ کی گئی 2010 SCMR پیج ہے 334 اور PLD 2015 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 197. اصل میں اگر عدالتی نقطہ نظر یہ ہو کہ اورل ایگریمنٹ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے یا اگر دستخط رہ گئے ہیں کسی معاہدے کے اوپر ایک پارٹی کے بھی، تو اس سے لوگوں کے رائٹس ڈسٹرب ہوں گے، اور اگر رائٹس ڈسٹرب ہوں گے تو پھر قانون کا جو لیول ہے وہ اس اعتبار سے ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے. تو سیم ایز اٹ از جس طرح سے ایک تحریری معاہدے کو جو اہمیت حاصل ہے وہی اہمیت ایک اورل ایگریمنٹ کو حاصل ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر ایک معاہدہ تحریر پر ہوا ہے اور اس پر فریقین عمل کرتے رہے ہیں اور اس پر ایک فریق کے دستخط نہیں ہو سکے تو معاہدے کے قانونی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی نے اورل ایگریمنٹ کر لیا اور اورل ایگریمنٹ کے اوپر دونوں فریقین رضامند تھے، کنسیڈریشن دے دیا گیا، گواہان موجود تھے اور ان کو اس کے مطابق انہوں نے اس پہ عمل جاری رکھا، تو یہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہوگا اور قطعی صورت اس کانٹریکٹ کو انویلڈ یا وائڈیبل قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ بات اسپیسیفکلی
حامد ورسز عبدالرحمان وغیرہ جو کیس ہے 2010 SCMR پیج ہے 334، اور فرزاند علی ورسز خدا بخش کیس ہے جو رپورٹ کیا گیا ہے PLD 2015 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 187، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے۔ اب اورل ایگریمنٹ کی لیگل ویلیو کو جو کیس لاس ڈسکس کر رہے ہیں ان میں 2007 MLD پیج ہے 1522 اینڈ 1622، اور 2007 YLR پیج ہے 2729، اور 1985 CLC پیج ہے 342 میں۔ اب چونکہ ایک اورل ایگریمنٹ میں بھی تمام شرائط معاہدہ جو ایک تحریری معاہدے میں ہوتی ہیں وہ موجود ہیں، دونوں فریقین نے کنسیڈریشن باقاعدہ دی ہے، کنسیڈریشن ہونے کے بعد باقاعدہ اس پہ عمل درآمد کیا گیا یا عمل درآمد کے مطابق اس پہ وعدہ کیا گیا ہے، تو اس کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک ریٹن ایگریمنٹ کو حاصل ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2005 YLR پیج ہے 2024 میں۔ اب ایک زبانی معاہدے کو قانونی اعتبار سے، چونکہ ایک زبانی معاہدہ بھی تمام شرائط معاہدہ جو کہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے، تو زبانی معاہدے کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک تحریری معاہدے کو حاصل ہے، بشرطے کہ زبانی معاہدہ تحریری معاہدے کی یا ایک ویلڈ کانٹریکٹ کی تمام شرائط کو پورا کر رہا ہو، اور اگر اس میں ریبٹل آ گیا ہے، انحراف آ گیا ہے، دین اس کو ثابت بذریعہ گواہان کرنا پڑے گا، اور وہ گواہان کی جو کرائیٹیریا ہے وہ آرٹیکل 17 اینڈ آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 کا کرائیٹیریا ہے، اسی کے مطابق اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2016 CLC پیج ہے 258 میں، اور سیم ایز اٹ از ایک اموویبل پراپرٹی کو جب اورل ایگریمنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اس کی لیگل ویلیو سیم ایز اٹ از اس طرح ہوگی جس طرح سے ایک تحریری معاہدے کے بعد وہ ٹرانسفر کی گئی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2004 CLC پیج ہے 902 میں۔ ایک زبانی معاہدہ کے جو گواہان ہیں وہ تمام اہلیت اور تمام ان کی کیپیبلٹیز، تمام کیپیسٹی جو ہے اور ان کی تعداد قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 17 کے مطابق، اور چونکہ یہ ایک فسکل ایگریمنٹ ہے، ایک مالی معاہدہ ہے، اس کو جو فٹرسز وہاں موجود ہیں جن کے سامنے وہ ایکسیپٹنس اس پرپوزل کی ہو رہی ہے، ایک فریق کی طرف سے پرپوزل دیا گیا، دوسرے فریق نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور کنسیڈریشن طے ہوئی ہے اور وہ کنسیڈریشن پے کی جا رہی ہے، تو وہ جو گواہان ہیں ان کی موجودگی لازمی ہے اور ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق انحراف اگر آ گیا ہے تو ان کی اسی کے مطابق ان کو باقاعدہ گواہی دینی پڑے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2000 YLR پیج ہے 280 میں۔ اس کے بعد ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1908 رورل ایریا میں ٹرانسفر آف لینڈ وایا اورل سیل جو ہے وہ ایک پرمیزیبل سیل کا موڈ ہے، اور یہ ہمارے ہاں پریولنٹ بھی ہے، جاری ہے، چل رہا ہے، اور اس کو سیم ایز اٹ از سمجھا جائے گا جس طرح سے یہ بے زبانی ایک کی گئی ہے، اسی طرح سے اس کے تمام جو شرائط ہیں وہ چونکہ پورے ہو رہے ہیں ایک معاہدہ کے، تو وہ اس کو وہی سٹیٹس، وہی لیگل ویلیو حاصل ہے جو کہ ایک تحریری معاہدے کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2004 YLR پیج ہے 1464 میں۔ اس کے بعد شہری پراپرٹی
یا کوئی بھی پراپرٹی کنٹونمنٹ کی ہو یا کسی بھی کوئی بھی ایریا ہو، ہر جگہ پہ اگر اموول پراپرٹی کی بابت کوئی سیل ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اور وہ زبانی ہوتا ہے، اس میں پرپوزل، اس میں ایکسیپٹنس اور اس میں کنسیڈریشن گواہان کی موجودگی میں آ گئی ہے، تو جناب اس میں ان کی جو اورل ایگریمنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹیبل ہوگا، اور وہ ایگزیکیوشن اس ایگریمنٹ کی اسی طرح ہی کی جانی چاہیے جس طرح سے ایک ریٹن ایگریمنٹ کی ہوتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1986 MLD پیج ہے 2856 میں۔ تو یہ چند باتیں تھی میرے دوستو ایک اورل ایگریمنٹ کے لیگل ویلیو کے اوپر، جو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کروں۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔